ناظرین، مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں کس طرح حاضری دینا چاہیے، وہاں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ان کی بارگاہ کرم میں کیسے حاضر ہونا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کھڑے ہونا چاہیے، یعنی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو ان سارے سوالات کا جواب دینے والا ہوں۔ ناظرین، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے ایک سلسلہ یہ چلا کہ لوگ اپنی مشکلوں کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر اللہ کے پیارے مقدس بندوں کی بارگاہوں میں حاضری دیتے تھے اور ان سے دعا کرواتے، وہ ان کے لیے دعا کرتے اور ان کے وسیلے سے دعا قبول بھی ہوتی تھی۔ اب چاہے وہ انبیاء کرام ہو یا رسولان عظام ہو، بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہو، صحابہ کرام، تابعین، بلکہ اولیاء کرام کے واقعات تو کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر، اور وہ منٹوں میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ ہاں، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانا اور ان سے مدد مانگنا یا ان کے وسیلے سے دعا کرنا، اس بارے میں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر میں بہت ساری ویڈیوز بنا سکتا ہوں دلائل کے ساتھ، مگر آج میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ہمیں درگاہ شریف پر یا مزار شریف پر کیسے جانا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اور بہت ساری باتیں، کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں آپ کو، آپ اس کو خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی کوئی دقت کا سامنا نہیں کریں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب آپ اللہ کے کسی ولی کی مقدس بارگاہ میں جانے کا ارادہ کریں تو آپ گھر سے ہی وضو بنا کے نکلیں، ٹھیک؟ ہاں، اگر وضو بنانے کا انتظام درگاہ شریف پہ بھی ہے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن آپ گھر سے ہی وضو بنا کے جائیں تو اس کا ایک وضو بنانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کبھی آپ کہیں جا رہے ہیں اور رستے میں آپ کو درگاہ شریف مل گئی تو آپ وہاں پہ سلام ضرور کریں، اس طرح السلام علیکم، ہے نا، اس طرح سلام ضرور کریں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں گے تو وضو بنا کے نکلیں گے۔ دوسری چیز، آپ جب نکلیں گے وضو بنا کے تو اگر درگاہ شریف بہت دور ہے تب تو آپ بس سے یا جو بھی گاڑی وغیرہ ہے، سواری وغیرہ، آپ اس سے چلے جائیں، لیکن اگر قریب میں ہے، 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ پیدل جائیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ جتنی دیر باوضو رہیں گے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنی دیر آپ جانے میں آپ کو قدم بقدم آپ کو نیکیاں ملیں گی اور آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے، ہزاروں لاکھوں ثواب آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی لکھ دیے جائیں گے، ٹھیک؟ تیسری چیز آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ اللہ کے ولی کے مقدس بارگاہ میں پہنچے تو آپ سب سے پہلے ہاتھوں کو باندھ کر ہلکا سا سر کو جھکا کر السلام علیکم کہیں، یعنی حضرت کو، جو اللہ کے پیارے ولی، ان کو آپ سلام کریں، پھر ان کی چوکھٹ کو بوسہ دیں، اس کے بعد آپ آگے جائیں، اور جانے کے بعد آپ درگاہ شریف کو بوسہ لے سکتے ہیں، چادر پاک کو بوسہ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو پھول پیش کرنا ہے پھول پیش کریے، چادر شریف پیش کرنا ہے چادر شریف پیش کریے، اگر بتی وغیرہ آپ نے لی ہے تو آپ جہاں پہ اگر بتی روشن کرتے ہیں جلاتے وہاں پہ جلا دیجئے۔ اب اس کے بعد آپ جو درگاہ شریف میں جو سرکار کی پایتی ہوتی ہے، جو اللہ کے پیارے اولیاء کرام کے مبارک قدم جس طرف ہوتے ہیں، آپ اس طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نا، ویسا باندھ کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد کہ آپ یا تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں جیسے آپ کو اچھا لگے۔ موبائل کو بالکل سائلنٹ یا سوئچ آف کر دیں، کیونکہ یہ بہت ذہن کو ادھر ادھر کرتا ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد آپ کو درود پاک یاد ہے تو درود پاک پڑھیں، لیکن کچھ میں بتاتا ہوں وہ پڑھیے۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک؟ اس کے بعد اگر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، پھر آیت الکرسی، یعنی جو بھی چیزیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، جو بھی یاد ہے، قرآن پاک کی آیت ہو، درود پاک ہو، اور کچھ بھی نہیں یاد ہے تو درود پاک پڑھتے رہو، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی دیر، کم سے کم آپ 40 منٹ اللہ کے کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو بیٹھیں۔ اس کے بعد بالکل آنکھوں کو بند کر کے بالکل ایک لو لگا لیں، ایک سلسلہ بن جائے آپ کا اور سرکار کا، اللہ کے پیارے ولی کی بارگاہ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بن جائے، آپ کا کنیکشن ہو جائے۔ اس کے بعد اب آپ دعا کریں گے۔ دعا کس طرح کرنا ہے؟
آپ سب سے پہلے تو اس طرح دعا کریں درود پاک پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرما دے، اس کا ثواب اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے، اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر اس طرح کریں کہ اللہ کے اس مقدس ولی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا ہوں اسے قبول فرما لیں۔ پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں، مولا اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے میری نیک جائز تمنا، یعنی جو بھی آپ جس مقصد سے آپ گئے ادھر اس وسیلے سے اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ ان سے کہیں اے اللہ کے پیارے ولی آپ میری پریشانی دور فرما دیں، اولاد کے لیے ہے تو مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دیں، میرے کام میں جو ہے برکتیں عطا فرما دیں۔ مطلب بہت ساری چیزیں آپ وہاں پر مانگ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ درگاہ شریف پہ جا کے وہاں پہ دھاگا وغیرہ باندھتے ہیں، یہ بھی آپ منت کا دھاگا باندھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی نظر ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں آپ کی بارگاہ میں چادر پیش کروں گا، پھول پیش کروں گا، یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ حاضری دینے میں درگاہ شریف پر آپ جتنا زیادہ ادب کرو گے اتنا زیادہ اللہ کے اس ولی کا فیضان آپ کو ملے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر وہاں پر کیا نام ہے کہ کوئی آپ ایسی بات دیکھے جو خلاف شرع ہو تو آپ اس میں نہ پڑھیں۔ آپ کا کیا مقصد ہے کہ ہم کو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ہے بس۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں، آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھیں، جو دعا آپ کو مانگنا ہے کسی سے سن کے نہیں، دعا نام ہے دل سے جو آواز نکلتی ہے اس کا، وہ آپ پڑھیں، مانگیں اور اپنے لیے اور تمام مؤمن مؤمنات کے لیے دعا کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ درگاہ شریف پر یا مزار شریف پر ہم فاتحہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم کیسے حاضری دے سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔